اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات، یہ سورۃ الاخلاص ہے جس کا نمبر 112 ہے۔ یہ خالص توحید پر مشتمل ہے، اس لیے اسے اخلاص کہا گیا ہے، یعنی اس میں خالص توحید کا بیان ہے۔ اس کی آیات کل 4 ہیں، اور اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے ان کے رب کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کا رب جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے۔ سورۃ اخلاص کو حدیث میں تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ بثلث القرآن۔ جس نے سورۃ اخلاص کو پڑھا، قل هو اللہ، گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید تہائی قرآن پر مشتمل ہے، اور اس میں خالص توحید کا بیان ہے، تو گویا جس نے سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا اس نے تہائی قرآن کو پڑھ لیا۔ اور عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے قرآن کی سب سے 3 صورتیں نہ بتاؤں، سب سے بہتر 3 صورتیں نہ سکھاؤں جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب میں ہے؟ تو پھر آپ نے نام لیا سورۃ اخلاص کا، معوذتین کا۔ یہ 3 ایسی صورتیں ہیں جو سب سے بہتر ہیں، اور یہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں کبھی رات کو پڑھنا، انہیں کبھی نہ بلانا، رات کو اسے پڑھا کریں۔ تو یہ سورہ انتہائی اہم صورت ہے، اور خالص توحید کا اس کے اندر بیان ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے، اس کا ترجمہ۔ پہلی آیت، قل هو اللہ احد۔ قل فعل امر ہے، قال یقول قولا سے، کہ نبی تو کہہ دے، تو اعلان کر دے، برمرا اعلان کر دے، سب کے سامنے کھول کر بیان کر دے۔ قل تو کہہ دے، برمرا اس کا اعلان کر دے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور ہمارے ماہرین لغت کہتے ہیں کہ یہ الہ پر الف لام داخل کرنے سے اللہ بن گیا ہے۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے، اور جو اس کائنات کا الہ ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ کہہ دیے کہ وہ اللہ احد، ایک ہے، یکتا ہے۔ واحد ہو تو اس کو ایک کہنا چاہیے، احد ہو تو یکتا ہے، ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ تو احد بطور صفت صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ واحد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد ہوگا تو ایک، واحد کے بعد اسران 2 بھی ہے، پھر ثلاث 3 بھی ہے، لیکن احد کے بعد کچھ نہیں، وہ یکتا ہے۔ تو ہمارے ماہرین لغت کہتے ہیں واحد وہ ہے جو جس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو، اور احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اور ذات اور صفات میں جو یکتا ہو وہ احد ہوتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں۔ اور یہ ترجمہ ہوگا، اے نبی اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، احد ہے، ہر لحاظ سے یکتا ہے، یعنی ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اور اپنے حقوق میں بھی یکتا ہے۔ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے،
نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز زیر بحث آئی تھی وہ اور جس پر اختلاف تھا مشرکین مکہ کو، وہ توحید تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ذات اور صفات کا مسئلہ تھا جس پر مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ یکتا ہے ہر لحاظ سے، اپنی ذات میں بھی اس جیسی ذات کسی کی نہیں، اور اس طرح صفات میں بھی یکتا ہے، اس جیسی صفات کسی میں نہیں ہے، اور حقوق میں بھی یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی حقوق ہیں، عبادت، اطاعت اور محبت، ان میں بھی یکتا ہے، اور سب سے بڑا حق اللہ کا عبادت ہے، اس میں بھی وہ یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں اور جن معنوں میں اللہ کے لیے وہ استعمال ہوتی ہیں ان میں کوئی اس کا شریک نہیں، ان میں وہ یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اہم صفات علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، ربوبیت، خلق اور حیات ہیں۔ حیات کا مطلب ہے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے جو زمین پر ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور خلق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہ رازق ہے، باقی ہر ایک مرزوق ہے، وہ معبود ہے، باقی سب عابد ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، علیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کا ہیتا علم سے باہر نہیں، ماضی، حال اور مستقبل اس کے لیے یکساں برابر ہیں، پوری طرح ہر چیز کا علم رکھتا ہے، قدرت ہے ہر چیز پر، جو چاہے کرے، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ سمع اس کی صفت ہے، سننے والا ہے، دور و نزدیک ہر جگہ سے سنتا ہے، اس کی سماعت کی کوئی حد نہیں۔ وہ دیکھنے والا ہے، بصر ہے، بصیر ہے، اس کی نگاہ تاریکی میں بھی دیکھتی ہے، اجالے میں بھی دیکھتی ہے، ہر جگہ دیکھتی ہے، دور و نزدیک دیکھتی ہے۔ وہ ارادہ اس کی صفت ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس کے ارادے اور عمل کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں، جو صفات اس میں پائی جاتی ہیں جس معنی میں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ وہ سب سے بڑا اس کا حق عبادت ہے، عبادت صرف اسی کے لیے ہے، اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، باقی کسی کی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے عہد کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اور اپنے حقوق میں بھی یکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا حق عبادت ہے، وہ بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کی خبر رکھنے والا ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب صمد کا لفظ ہے، یہ ہمارے ماہرین لغت کہتے ہیں کہ اس کے 2 بنیادی معنی ہیں۔ صمد میں نے قصد کرنا ہے تو اس سے مسمود ہے، وہ جس کا قصد کیا جائے، حاجات کی طرف جس سے رجوع کیا جائے۔ المسمود الیہ فی الحوائج، رضاوی کہتا ہے کہ جتنی بھی حاجات ہیں اس میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہ صمد ہے، سب سے بڑا سردار، جس سے اوپر کوئی نہیں، لوگ اپنی حاجتیں اس سے طلب کرتے ہیں اور مصائب میں اس سے پناہ لیتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے پناہ لیتے ہیں، وہ صمد ہے۔ اور دوسرا صمد کا جو مفہوم ہے کہ وہ ٹھوس ہے،
مضبوط اور ٹھوس ہے، اس کے اندر کوئی خلا نہیں، اسے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بقا حاصل ہے، فنا نہیں، اس کے لیے نہیں، فنا نہیں ہے، بقا ہے کہ ہر چیز نے تو ختم ہو جانا ہے لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اس لیے سماعت کا یہ ترجمہ کرنا کہ صرف بے نیاز ہے، یہ پورا مطلب واضح نہیں کرتا، بلکہ وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ الصمد جب اس پر لگایا، اللہ مبتدا ہے، الصمد اس کی خبر ہے۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں خبر لگا جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں الصمد کو معرفہ بنایا گیا الف لام لگا کر، تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے، یعنی صرف وہی صمد ہے، اسی کی طرف حاجتوں میں رجوع کرنا چاہیے، اسی کی پناہ میں آنا چاہیے، اسی کو دکھ درد میں پکارنا چاہیے، صرف وہی صمد ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی تیسری صفت بیان ہوئی کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، یعنی اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ یکتا اور تنہا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، تین الہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک یسوع مسیح اس کا بیٹا ہے، اور تیسرا جبریل امین ہے یا حضرت مریم ہے۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی ہوئی ہے قرآن حکیم کے اندر، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین خدا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ صرف ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور سورۃ زخرف میں ہے، کل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولدن، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، اس کی عبادت کرتا۔ اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کسے ضرورت ہوتی ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ تو اللہ کو کسی احتیاج کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں پائی جاتی کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑے۔ وہ تنہا اس کائنات کا خالق مالک رب ہے، تنہا اس کائنات کا حاکم ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ تو یہ تردید کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اور مشرکین مکہ تو خود کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آفا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور کیا خود اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ بڑی سنگین بات یہ منہ سے نکال رہے ہیں۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑی سنگین بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہاں کا لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے فروع ہیں، نہ اس کے اصول ہیں۔ اور چوتھے اللہ کی صفت بیان کی، ولم یکن لہ کفوا احد، لم یکن نہیں ہے لہو اس کا، کفوا برابری کرنے والا، اس کے جوڑ کا، اس کا ہمسر، احد ان کوئی بھی، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پارسی مذہب جو ایران کا قدیم مذہب تھا، اس وقت بھی پاکستان کے ساحلی علاقوں میں اور ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں پارسی پائے جاتے ہیں، انہیں پارسی بھی کہتے ہیں، مجوسی بھی کہتے ہیں، آتش پرست بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے یزداں، ایک برائی کا خدا ہے آرمن ہے، ایک خدا خیر ہے، ایک خدا شر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین،
دو معبود نہ بناؤ، دو خدا نہ بناؤ کہ ایک یزداں ہے، ایک قہرمن ہے۔ انما هو الہ واحد، الہ تو بس صرف ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس صرف مجھے سے ڈرو۔ تو اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ وہی تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رب، الہ اور حاکم ہے۔ تو یہ چار اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا کیا تعارف ہے، من ای شیء ہوا، وہ کہاں سے بنا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، تو انہیں بتا دیا جائے۔ یہ چار صفات میں جس میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر ایک، وہ یکتا ہے، ہر لحاظ سے یکتا، ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اور حقوق میں بھی یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کی خبر رکھنے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے، کوئی اور ہے۔ تو یہ چار صفات جس کے اندر ہوں گی وہ ہے اللہ، جو اس کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے، اور جو تنہا عبادت کے لائق ہے، جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، بلکہ پوری کائنات عبادت کرتی ہے، سوائے سرکش انسانوں کے جنہیں کافر کہتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ تو جو رزق دے رہا ہے، جو نعمتیں دے رہا ہے بندوں کو، جس نے پیدا کیا ہے اور جس کی زمین پر انسان رہ رہے ہیں، انہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کا خزانہ ہے۔ اس نے شرک کے تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک صحابی تھا، اس کو آتا ہے کہ وہ نماز میں کوئی اور سورت پڑھتا تھا، ساتھ سورۃ اخلاص بھی پڑھتا تھا۔ دوسرے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اس نے کہا جی مجھے بڑی محبت ہے اس سورت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ بھی تو اس سے محبت کرتا ہے، تو سورۃ اخلاص کو پسند کرتا ہے جس کے اندر توحید کا بیان ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اگر پسند ہے اور اللہ نے کہا ہے، پھر اس کا اعلان کر دیں دنیا کو۔ اس پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی توحید پر سمجھوتا کرے، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں۔ اور تو کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، اگر وہ اللہ کو معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے جس میں یہ چار صفات ہوں گی وہ اللہ ہے، جس میں کوئی بھی ان صفات میں سے کم ہو تو اسے اللہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، مسلمان عبادت کرتے ہیں، پوری کائنات عبادت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک نے اپنی تسبیح جان لی۔ کل من علیہ، جو کائنات کہ ہر چیز جو زمین پر ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، اس کی عبادت، اس کی نماز اور اس کی تسبیح، ہر چیز کو معلوم ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ہمیں بھی اسی کی تسبیح کرنی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت پر عمل کریں۔